راجہ نور جلد ہی انگلینڈ سے واپس آ گیا. کہنے لگا انگلینڈ میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بات کرے. کیونکہ ان کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں اپنا حصہ لوں اور اس کے لیے پھر وہی پٹواری کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور سب کچھ ہوگا اور پھر بھائی راضی ہو نہ ہو. نائتے کا ایک بھائی تیش میں آ گیا اور اس نے وہیں سے اٹھا کے کوئی اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی کیا تھی زور سے پھینک کے اس کو مارا. تو اس نے نائتے کو دیکھا ان کے والد نے تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا. آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں, سچا واقعہ. جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں, تیسری شادی کرتے ہیں, انہیں یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں. میں ہوں محمد یوسف, سٹی آف لائٹ, کراچی سے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. راجہ نور علی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کی عمر جب 19 سال ہوئی تو اس کے ماں باپ نے اس کی ایک ایسی لڑکی سے شادی کر دی جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی اور 21-22 سال کی اس کی عمر تھی. لیکن گاؤں میں کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے اس لیے کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوا اور لڑکے نے بھی کچھ نہیں کہا کہ کیونکہ وہ آس پاس دیکھتا تھا کہ یہی ہے. وہاں اصل میں رشتہ داروں میں شادیاں کی جاتی ہیں تو یہی لڑکی تھی ان کی رشتہ داروں میں جو ان سے عمر میں کچھ بڑی تھی. تو اس طریقے سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ شادی ہو کے ان کے گھر آ گئی. اس کا نام تھا عنایت بیگم, لیکن گاؤں میں نام تھوڑا بگاڑ دیا جاتا ہے تو اس کو عنایت بیگم تو کوئی نہیں کہتا تھا, عنایتیں کہتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ عنایتیں سے بھی نائتے ہو گیا. تو نائتے شادی ہو کے ان کے گھر آ گئی, بڑی خدمت گزار بیوی تھی. اور نور علی جو ہے یہ میٹرک کر چکا تھا, راجہ نور علی, اس کو زیادہ تر لوگ راجہ نور کہتے تھے. تو میٹرک کر لیا تھا اس نے, شادی ہو گئی, کچھ عرصے وہاں رہا. اس کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ کراچی جاؤں, وہاں اپنی مزید تعلیم جاری رکھوں. ان کی مالی حالات کافی بہتر تھے, کافی سارے ان کی زمینیں تھیں اور گاؤں کا جو شہر ہے چھوٹا سا شہر تھا, وہاں ان کی 10-12 دکانیں تھیں جو انہوں نے رینٹ پہ دی ہوئی تھیں. یہ 3 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں. بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی تھی. یہ سب سے چھوٹا تھا. تو انہوں نے 2 نوکر بھی رکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں. تو یہ آ گیا کراچی میں آ کے اس نے ایڈمیشن لے لیا کالج میں اور پڑھنے لگا. کسی رشتہ دار کے رہنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک کمرہ چھوٹا تھا اس کو دے دیا. تو دن گزرتے چلے گئے. کالج میں ایک لڑکی تھی نورین کر کے, تو جب یہ کینٹین میں بیٹھتے تو کافی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی. اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو گئی اور وہ لڑکی غیر شادی شدہ تھی. اور کافی یعنی بیٹھتے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اچھا لگتا. تو اس کا ارادہ ہو گیا دوسری شادی کرنے کا. اچھا, گاؤں میں 2-3 شادیاں کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوتی. اور جو ان کے لڑکی کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی پنچات کرتے ہیں مگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہاں کا تو ابھی ماحول ہی یہی ہے. تو اس نے لڑکی کو پیشکش کیا نورین کو. تو اس کو تو پتہ تھا کہ یہ شادی شدہ ہے. تو اس نے کہا جی آپ تو شادی شدہ ہیں. اچھا, اس دوران میں اللہ نے اس کو ایک بچی بھی دے دی اس کو, راجہ نور کو. تو اس بچی کا بھی اس کو پتا تھا کہ ان کے ایک بچی بھی ہو گئی ہے جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھ دیا تھے. تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی آپ تو شادی شدہ ہیں اور ٹھیک ہے, آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور لیکن بہت سارے پرابلم کھڑے ہوں گے اور اگر میں راضی بھی ہو جاؤں تو میرے ماں باپ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو ان کے ماں باپ کافی پڑھے لکھے تھے, تو اس نے ان کے ماں باپ سے بات کیا. شروع میں تو وہ کہنے لگا نہیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی ایک بچی ہے اور آپ گاؤں کے رہنے والے, ہمیں کیا پتا وہ ہماری بچی کو لے جا کے وہاں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. وہ کہنے لگا نہیں انکل ایسی بات نہیں ہے, میں ان کو شہر ہی میں رکھوں گا, گاؤں نہیں لے جاؤں گا.
یہیں کوئی رینٹ پر لے لوں گا اور اس کے بعد اللہ دے گا تو میں خرید بھی لوں گا کوئی فلیٹ وغیرہ. تو وہ کہنے لگے چلو بیٹا یہ تو ٹھیک ہے. اچھا وہ نورین جو تھی نا وہ راضی تھی، چند شرائط کے ساتھ وہ راضی تھی، لیکن ماں باپ جو راضی نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو مان لیا جائے، آپ ان کو یہیں رکھیں گے، لیکن ہماری بیٹی کی کچھ تو یعنی وہ ہونا چاہیے، آپ مہر میں کیا دیں گے اور کیا ان کے نام کریں گے. انہوں نے صاف کہہ دیا، بولے دیکھو بیٹے ہم جھوٹ نہیں کہتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی آپ اس بچی کو کیا دیں گے. ہماری بچی کو مہر تو آپ جو دینا ہے دیں گے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں جو وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ خوش رکھوں. وہ کہنے لگا ان باتوں کو تو آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ کو کچھ نہ کچھ تو ان کے نام کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے دل کو بھی تسلی رہے کہ ہماری بچی کے پاس کچھ ہے. کل کلا کا دونوں بیویوں میں نہیں بنی اور اللہ وہ دن نہ لائے تو ہماری بچی تو بالکل ہی بے بس ہو جائے گی. اس نے سوچا یار بات تو کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس نے کہا جی میں سوچ کے جواب دوں گا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا سوچ لو. چند دن گزر گئے تو راجن ڈھور آ گیا ان کے والدین کے گھر. انہوں نے بٹھایا عزت سے، کہنے لگا ہاں بیٹے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ تو کہنے لگا انکل یہاں شہر میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے گاؤں میں ہماری زمینیں ہیں ماشاءاللہ کافی ساری، اور 2 نوکر بھی ہیں جو زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم کوئی کام وام کچھ اور بھی بولتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. تو اور جو ہے میرے اپنی جو ہے وہ 6 دکانیں ہیں. گاؤں کا جو ایک شہر ہے وہ 6 دکانیں ہیں جو میں نے کرائے پہ دے رکھی ہیں. تو یہی ہے ٹوٹل میری کائنات. زمینیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری ہیں. تو باپ کہنے لگا بیٹا پھر ایسا کریں کہ آپ نے کہا کہ زمینیں کافی ساری ہیں، دکانیں بھی ہیں، تو آپ ایسا کریں کوئی زمین ہماری بیٹی کے نام کر دیں. سب سے پہلے تو ہماری بیٹی جو ہے نا گاؤں بھی آپ کا اس نے نہیں دیکھا ہے، چلو اس کا کوئی طریقہ نکال لیں گے، میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں گا کسی بہانے سے. تو آپ زمینوں میں سے کچھ میری بیٹی کے نام کر دیں تاکہ اس کا کچھ تو مطلب ہم سمجھیں کہ ہاں یار اس کے پاس کچھ ہے. تو کہنے لگا دیکھیں جی انکل بات یہ ہے کہ زمینیں گاؤں میں بیچنا اتنا آسان نہیں ہے. جیسا یا شہروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، گاؤں میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ سے پہلے کہا کہ وہ زمینیں جو ہیں ہم 3 بھائیوں کی ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ میرے انتقال کر گئے ہیں. 3 بھائیوں کی زمینیں ہیں. وہ تو اس میں جو بھی اناج ہوتا ہے وہ ہماری گھر کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور جو مارکیٹ میں ہم منڈی میں جا کے بیچتے ہیں وہ تینوں جو ہے نا ہم بھائی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ایسا تو بہنوں کا بھی حصہ ہے ہماری، لیکن بہنیں بیچاری فی الحال وہ ہم سے اناج سے کچھ بھی نہیں لیتی. وہ کہتی کہ کوئی نہیں بھائی جان آپ لوگ کھائیں. ہاں اگر زمین میں بیچنا چاہوں تو زمین اس طریقے سے نہیں بکے گی. تینوں بھائیوں کو راضی کرنا پڑے گا، دونوں بہنوں کو راضی کرنا پڑے گا، پھر جا کے زمین بکے گی. اور اس کے بعد جو ہے نا سب کے اپنے اپنے حصے ہوں گے، جس میں بہن کا بھی حصہ ہے، دونوں بہنوں کا بھی حصہ ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے. چلو بہنیں تو راضی ہو جائیں گی زمینیں بیچنے کے لیے کہ کیونکہ وہ اپنے اپنے گھروں کی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میرے دونوں بھائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. گاؤں میں زمین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور یعنی ایک بے عزتی سمجھتے ہیں کہ یار اس کی تو زمین بک گئی ہے. تو اچھا جب تک وہ ہے سب حصے دار تو میں ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ ان کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں اپنا حصہ لوں، اور اس کے لیے پھر وہی پٹواری کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور سب کچھ ہوگا. اور پھر بھائی راضی ہو نہ ہو 1000 پنچاتے ہیں. اس نے کلیئر کہہ دیا. تو باپ کیونکہ پڑھا لکھا تھا تو تھوڑا بہت تو اس کو اس بارے میں علم تھا کہ ہاں یار زمین بیچنا گاؤں میں اتنا آسان نہیں ہے شہر کی بنسبت. شہر میں تو ایک پلاٹ کسی کے نام ہے، وہ خود مختار ہے، اس نے بیچ دیا. تو وہ باپ کہنے لگا بیٹا چلو وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا جو دکانیں ہیں وہ تو آپ کے اپنے نام ہیں، 12 ہیں کتنے؟ نہیں انکل 12 نہیں 6 دکانیں میرے نام ہیں.
تو کہنے لگا آپ کیا کریں گے ان دکانوں میں سے کہ ہماری بیٹی کو کیا دیں گے؟ تو کہنے لگا جی میں 2 دکانیں ان کے میں نام کر دوں گا. اب اس کے باپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دکانوں کی کیا ویلیو ہے یہ وہ. تو کہنے لگا بیٹا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گاؤں کا آپ کا چکر مار لیتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ کہنے لگا بالکل جی، لیکن بیٹے آپ کسی کو بتانا نہیں کہ میں کون ہوں، یہ کس ارادے. تو کہنے لگا بالکل آپ بے فکر رہیں، میں یہی کہوں گا کہ جی یہ میرے دوست کے والد صاحب ہیں، انکل ہیں میرے، اور ادھر گاؤں میں گھومنے پھرنے آئے ہیں. تو یہ بات ان کو بھی پسند آ گئی اور یہ گاؤں لے کے ان کو چلا گیا. اور گاؤں کا ماحول بڑا اچھا تھا بھائی، وہ انکل بھی بڑے خوش ہو گئے. ساری زندگی انہوں نے شہر میں گزاری اور ان کا گاؤں بھی بڑا خوبصورت تھا. میں نام نہیں لے رہا ہوں، بڑا خوبصورت گاؤں، ہریالی، پہاڑ، دریا بہہ رہے ہیں. اس کی تو طبیعت ہی خوش ہو گئی کہ یار ادھر میری بیٹی آئے گی، یعنی کبھی کبھار آئے گی. وہ تو اس نے شرط رکھ دیا تھا کہ بیٹی میری شہر میں رہے گی. تو بارہ ان کے گھر گئے، اس کی جو بیوی تھی برکتیں نہیں، وہ نائتے اس نے بڑی عزت کی. اور جب اس نے نائتے کو دیکھا ان کے والد نے تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ بچی اتنی اچھی ہے. اچھا اس نے بڑی خدمت کی ان کی، تو اس کو افسوس ہونے لگا یار میری بیٹی اس پر سوکن بن کے آئے گی. لیکن اس کی بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ نہیں جی وہیں میری شادی ہو جائے. بیٹی کے آگے مجبور ہو گیا. اور نہ اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ یار نائتے اتنی فرما بردار ہے اور میری کتنی خدمت کر رہی ہے اور میرا یعنی کہ باپ کی طرح رسپیکٹ دے رہی ہے. بارہ تھوڑا بیچارہ وہ بجھ گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس سے. تو بارہ پھر اس نے تھوڑا کہا کہ نہیں یار چلو اللہ مالک ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے وہ بھی بیٹی ہے. تو پھر یہ گاؤں گھمایا، زمینیں اس نے دیکھا، خوش ہو گیا. کافی ساری زمینیں تھیں، جہاں تک نظر دوڑاؤ بھائی زمینیں ہی زمینیں. اور اس وقت جناب یہ مکئی کی فصل لگی ہوئی تھی اور بڑا اس کو اچھا لگ رہا تھا. تو گاؤں شہر میں بھی گیا، شہر یہاں کی طرح تو نہیں تھا لیکن باہر گاؤں کے حساب سے اچھا تھا. تو تھوڑا یہ گھوما پھرا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چاہے گاؤں کا شہر ہے لیکن یہاں بھی ان دکانوں کی مالکیت اگر دیکھا جائے، یہ جو 2 دکانیں میرے بیٹی کے نام کریں گے تو یہ بھی کم سے کم 35-40 لاکھ کی تو ہے. ان کو اتنا اندازہ ہو گیا. تو باہر گھوم پھر کے واپس آ گئے. تو واپس آنے کے بعد اس نے رسمی طور پہ بیٹی کو اور سمجھایا کہ بیٹی تو کیوں سوکن بن کے جا رہی ہے، مگر بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تب باہر یہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اچھا وہ 2 دکانیں اس نے اس کے نام کر دیں. جو دکانیں وہ گاؤں اس کے شہر میں تھیں وہ دکانیں اس کے نام ہوگی نورین کے نام. اور اب باپ کو بھی تھوڑا اطمینان ہوا اور جناب اس نے ان کا نکاح کر دیا. یہیں وہ کرائے پہ رہنے لگے. اچھا اس نے جو ہے نا تعلیم نہیں چھوڑی اور یہ جناب یہ پڑھتا ہی رہا. اور جو بچی تھی اس کی عائشہ میں نے کہا وہ گاؤں میں تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا. تو ان کی شادی ہو گئی، ابھی رہنے لگے. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بچے دے دیے، 1 لڑکی 2 لڑکا. اور 3 بچے ہو گئے. تو اب یہ نور علی جو ہے تو اس دوران میں گاؤں آتا جاتا رہا، ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی جو بیوی تھی اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جناب اس نے کر لی ہے دوسری شادی. تو وہ بیچاری گاؤں کی عورتیں عادی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں وہاں کے آدمی ایسا کرتے ہیں عموماً طور پہ 2-2 3-3 شادیاں. تو بیویاں ان کی سوچتی ہیں کہ اگر اس سے طلاق لے بھی لوں تو دوسرا بھی ایسے ہی ہوگا. تو بہرحال جب شادی کی پہلی دفعہ یہ گیا ادھر، بیوی کو نہیں لے کے گیا، اکیلا گیا. اس کو پتا تھا کہ شروع میں خیریت نہیں ہے جو بیوی ہے میری اس کی. تو گیا وہاں تاکہ رات تھوڑی ہموار کر لوں، ماں کو بھی راضی کر لوں. ماں کو پتا تو چل گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. اس کے والد صاحب تو تھے ہی نہیں، انتقال کر رہے تھے. اب جناب یہ گاؤں گیا جب پہلی دفعہ شادی کے بعد اکیلا. تو جو بیٹھک جیسی ہوتی ہے وہاں بیٹھا تھا. ماں دوسرے کمرے میں تھی. ماں آئی اور اس نے جناب اپنی بہو کو بھی بلائی، نائتے کو.
اور جناب اس پر ایک دم گرم ہو گئی، اپنے بیٹے پہ راجہ نور پہ، کہنے لگی او بغیر تھا تو کی شرم نہیں اشنی، تو دوسری شادی کری کندی؟ کہنے لگی او بغیرت اور کوئی شرم نہیں آتی، ماڑی اتنی چنگی نوں، میری اتنی اچھی بہو، اس پر تو نے سوکن لے کر آ گیا، وہ معافی مانگ میری بہو سے۔ اچھا وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں جی وہ ناچتے، آپ میرے کو معاف کر دیں جی، غلطی ہوئے گی، میں انشاءاللہ پھر اس طرح نہ کرساں۔ تو ماں نے کافی اس سے معافی منگوائی کہ بھائیوں نے تھوڑا شور شرابہ کیا، ناچتے کے بھائیوں، مگر کچھ نہیں جی، وہ بھی جانتے تھے ان کے بھائی کون سے ایسے تھے، انہوں نے بھی دو شادیاں کر رکھی تھی۔ تو یہ سب کچھ اس طرح سے چلتا رہا۔ اب یہ واپس آ گئے، اپنی زندگی میں لگا رہا، 3 بچے اللہ نے اس کو دے دیے تھے، وقت کے ساتھ ان کو بھی پڑھنے کے لیے اس نے ڈال دیا، یہ خود یونیورسٹی تک پہنچ گیا اور پڑھتا رہا۔ اس دوران میں اس کی بیٹی عائشہ کی شادی انگلینڈ مانچسٹر میں ہو گئی، ہونے لگی۔ ایک دن پتہ پڑا کہ ان کو اٹیک ہو گیا، لے گئے اسپتال، تو کافی انجیکشن وغیرہ ڈاکٹروں نے اپنے حساب سے لگائے کچھ اس کو، تو ایک قسم کا یہ سمجھے کہ میجر اٹیک تھا، تو بہرحال یہ بچ گیا، مگر اب جو ہے نا اس کی وہ طاقت نہیں تھی، اب زیادہ تر یہ بیڈ پہ ہی رہنے لگا، شوگر بھی ہو گئی اس کو۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یار یہ نورین میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ بھی اس دوران میں کافی بڑے ہو گئے تھے، تو تعلیم کے بعد جو وقت بچتا وہ اپنے اپنے شغلوں میں لگا رہے تھے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے بھی رہنے لگے، اور بڑا ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو ایک دن بڑا اس کو غصہ آیا، اور اس نے جو ہے نا، اور اس نے اپنی دوسری بیوی نورین کو 2 طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، اور کہنے لگا چلا گیا ادھر گاؤں۔ کچھ عرصے بعد اس کے داماد نے اس کو اسپانسر کیا تاکہ گھوم پھر لے اور اس کا تھوڑا وہ علاج بھی کرا لے۔ داماد بڑا اچھا تھا، یہ چلا گیا انگلینڈ مانچسٹر، اور وہاں ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا، تو ڈاکٹر کہنے لگے نہیں جی اب ان کا مسئلہ بہت آگے نکل چکا ہے، کچھ میڈیسن لکھ دی کہ یہ ان کو گلاتے رہو، باقی یہ کہ دعا کرو۔ اس دوران میں 1-2 لوگوں نے اس کی دعوت بھی کی، اور اس کے علاوہ اس نے محسوس کیا کہ یہ کسی سے ملنے جاتا ہے تو کوئی اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا، یعنی کہ جیسا پاکستان میں ہے کہ کوئی گیا مہمان تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، ایسا کوئی وہاں حساب کتاب نہیں تھا۔ اور چائے یا کولڈ ڈرنک کے بعد وہاں پوچھا جاتا تھا کہ جی اگر آپ کھانا کھائیں گے تو ہم بنائیں، ورنہ نہیں بناتے کیونکہ ضائع جائے گا۔ اس کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ اس کے علاوہ اس نے محسوس کیا کہ یہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، پاکستان میں تو لوگ جاتے ہیں تو بڑے ان کے بات چیت کی جاتی ہے وہ، تو وہاں ایسا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہ مایوس ہو گیا اور جلد ہی واپس آ گیا، یعنی کوئی 20-22 دن میں واپس آ گیا۔ داماد نے بیٹی نے زور دیا کہ نہیں بیٹا ادھر میرا دل نہیں لگتا اصل میں، اتنے مکی اوپرا جا لگنا۔ قسم کا یہ ناراض ہو کے آ گیا تھا، بیوی تو تھی اس کی ابھی بھی، اب وہ جو نائتی تھی وہ آفرین ہے، وہ بڑی اس کی خدمت کر رہی ہے ادھر ادھر، تو اب اس کو تھوڑا سا ہوا یار میں نے صحیح نہیں کیا دوسری شادی کر کے۔ بہرحال کچھ نہیں، نورین نے بھی اس کی بڑی خدمت کی تھی، سب کچھ کیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے وہ بھی اس کی بڑی خدمت کرتی تھی، اور جو دکانیں تھیں وہ ابھی بھی نورین کے نام ہی تھیں، تو یہ وہی رہنے لگا۔ اچھا ایک دن کافی بارشیں ہو رہی تھیں، تو جناب یہ نمازی بندہ تھا، یہ گیا نماز پڑھنے، اور گاؤں کے گھر کیسے ہوتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے نا جی، وہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اور چڑھنا اترنا اور پھسلن ہو جاتی ہے بارشوں کے اندر۔ یہ گیا نماز پڑھنے، تو نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، تو وہ یوں چڑھائی پہ تھوڑا چڑھ رہا تھا
کیونکہ ویسے بھی اٹیک کا تھا، پیر پھسلا اور یہ نیچے پھسلتا ہوا چلا گیا، بری طریقے سے اس کو چوٹیں آئی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کچھ لوگ آئے فوراً قریب سے، جو وہ آئے اس کو اٹھایا تو لے گئے اسپتال. تو جو ہڈی ٹوٹی تھی اس وجہ سے تو اس کی موت نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ اٹیک کا پیشنٹ تھا، ہارٹ کا پیشنٹ تھا، اس لیے وہ انتقال کر گیا. اب انتقال کر گیا، اب اس کو اطلاع دی گئی نورین کو کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا، اور سب آ گئے، بچے وغیرہ سب آ گئے، تدفین وغیرہ ہوئی. تو اب نورین ایسے موقع پہ آئی تو کہ کسی نے اس سے کوئی یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ وہ تو چلا گیا دنیا سے. ان کے 3-4 کمرے تھے، کافی بڑا گھر تھا، تو ایک کمرے میں یہ رہنے لگی، بچے رہنے لگے. تو جناب ساری رسمیں جو کچھ ہوتی ہیں وہ ہو گئیں. تو اب جناب وہ 40واں بھی انہوں نے جلدی کر دیا. اس کے بعد جناب وہ شروع ہو گیا کہ جی یہ زمینیں ہیں، دکانیں تو 2 ان کے نام کر دی تھی نور علی نے، اور جو 4 اس کی 6 دکانیں تھیں، تو باقی 4 یہ اس کی ذاتی ملکیت تھی، اس میں بھائیوں کا کوئی شیئر نہیں تھا. تو یہ کہنے لگی جی ایک دکان اور مجھے ملنی چاہیے. تو ناشتے کے جو بھائی تھے وہ بڑے گرم ہو گئے، کہنے لگے تو ایک تو سوکن بن کے آئی ہے اور 2 دکانیں ہی تیرے کو دے گئی، تو اب تجھے ایک دکان اور چاہیے. اور وہ کہنے لگے جی وہ زمینوں کا بھی حصہ مجھے. کہنے لگے زمینوں کا کہاں سے حصہ ملے گا؟ جب تک ہم زندہ ہیں زمین کا بٹوارہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے ہمارا بھائی دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، لیکن زمینیں یہ ایسے ہی رہیں گی. ہاں اس میں سے جو پروفٹ ہوگا، نفع ہوگا، وہ سب ہم اپنی بھابھی کو دیں گے، اس کی بچی کو دیں گے، مگر جب تک ہم زندہ ہیں اس کا بٹوارہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو گاؤں والوں نے خیر بڑا سمجھایا، جا کے کچھ انہوں نے شاید پتہ بھی کیا ادھر ادھر لوگوں سے. تو انہوں نے یہی کہا جی دکانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس کے بھائی کی، اس کے شوہر کی ذاتی ملکیت تھی، یار نور علی کی اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو ٹھیک ہے جی یہ دونوں بیویاں ہیں، تو اب یہ ہے کہ ایک دکان اس کو اور دے دو، 3 ہو جائیں گی اس کے حصے میں دکان، اور 3 جو اس کو اسی کے نام کر دو، نائتے کے نام. تو زمینوں کا باقی جو ہے جی وہ آپ دیکھ لیں، بھائی لوگ ہیں کیا کرنا ہے. بھائی نے کہا ہم تو کبھی اس کو نہیں بیچیں گے. تو یہ اس طریقے سے مسئلہ ہوا، وہاں بڑے لڑائی جھگڑے ہوئے، اور ابھی تک یہ جناب یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ زمینیں جی کس کو ملیں گی، کیا ہوگا. اور جو حصے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی گاؤں کے بزرگ کچھ مل گئے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ مرنے والا تو مر گیا، تو چلیں جی آپ زمین نہ بیچیں. صحیح بات ہے آپ کے بھی، کیونکہ گاؤں میں زمین بیچنا ایک بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ اب جو ہے نا جو اس کا نور علی کا حصہ بنے گا، فصلیں بیچ کے جو پیسہ ملے گا، تو یہ ہے کہ دونوں بیویوں کو آپ آدھا آدھا دو. تو اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن زمین کا مسئلہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے. اچھا یہ بات بتانا بھول گیا کہ زمین کی بات چیت کے دوران جب نورین تھوڑے غصے میں آ گئی کہ مجھے تو حصہ چاہیے زمین کا، تو اس کا نائتے کا ایک بھائی تیش میں آ گیا، اور اس نے وہیں سے اٹھا کے، کوئی اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی کیا تھی، زور سے پھینک کے اس کو مارا. ہو تو شکر ہے وہ نیچے جھک گئی، ورنہ اس کا سر پڑا جاتا. لوگوں نے بعد میں اس کو سمجھایا، وہ بیوقوف تو کیا کر رہا ہے، عورت پہ کیوں اس طرح ہاتھ اتار رہا ہے. بڑی مشکل سے اس کو ٹھنڈا کیا گیا. ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس کر کے ضرور آگاہ کریں. آپ کے کامنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اب ان دعاؤں کے ساتھ اجازت جا رہے ہیں، خوش رہیں، سب کرنے کے بعد اللہ مہربان.